جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر کاشف بلال ہے اور کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آج ہم جس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ٹائیفائڈ فیور، جس کو ہم انٹیرک فیور بھی کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ عام ہے کہ جو بخار کچھ عرصہ اگر آپ کے ساتھ چلتا ہے اور اس میں بہتری نہیں آتی تو لوگ اس کو فوراً ہی ٹائیفائڈ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو انتہائی مفید معلومات شیئر کروں گا کہ ہر بخار ٹائیفائڈ فیور نہیں ہوتا۔ ٹائیفائڈ ایک جراثیم جن کو ہم سیلمونیلا ٹیفی کہتے ہیں اس کے جسم میں داخل ہونے اور اس کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس کو ہم ٹائیفائڈ فیور کہتے ہیں۔ یہ جراثیم جو ہے یہ بیسیکلی غیر معیاری کھانے اور پانی کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کی آنتوں میں پرورش پاتے ہیں اور اس بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ جو ٹائیفائڈ فیور میں 3 سے 4 دن کے بعد آپ کو علامات آنی شروع ہوتی ہیں جس کو ہم فرسٹ ویک کہتے ہیں، تو فرسٹ ویک میں آپ کا بھوک کا نہ لگنا، سارے جسم کا درد کرنا، اس کے علاوہ پتلے پخانے، وومٹنگ، نوزیا، دل خراب، یہ علامات آ سکتی ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ اس میں چیز ہے وہ ہے اسٹیپ لیڈر فیور، ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کو، کہ بخار کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے ٹائیفائڈ میں۔ اگر ایک دن آپ کو 100 بخار ہے تو اگلے دن 101، وہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ یہ ٹپیکل اسٹیپ لیڈر فیور ایک انتہائی اہم علامت ہے ٹائیفائڈ فیور کو لے کے۔ اور ہمارے پاس اکثر مریض آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ٹائیفائڈ ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ بخار کب سے ہے تو کہا جاتا ہے کہ 1 ماہ سے بخار ہے، کوئی 2 ماہ بھی بتاتے ہیں۔ تو زیادہ تر اتنا لمبا عرصہ جو بخار ہوتا ہے وہ ٹائیفائڈ نہیں ہوتا، کیونکہ ٹائیفائڈ کا جو کورس ہے وہ ہر ویک اس میں علامات میں شدت آتی چلی جاتی ہے، اور اگر یہ لا علاج رہے اور اگر آپ اس کو علاج نہ اس کا کروائیں تو اس کے سمٹمز اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا پہلے تو یہ چیز کلیئر کر لیں کہ اتنی لمبا عرصہ جو بخار 1-2 ماہ ہوتا ہے جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹائیفائڈ ہرگز نہیں ہوتا۔ اس میں ٹائیفائڈ میں کم سے کم 1 ویک کی آپ کی بخار کی ہسٹری ضروری ہے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہم اس کی طرف سوچ سکتے ہیں، کیونکہ نارملی جو بخار وائرل انفیکشن سے ہوتے ہیں وہ 1 ویک میں خود بخود ریزالو ہو جاتے ہیں یا ہلکی پھلکی دوائی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں 2 امپورٹنٹ ٹیسٹ جو کہ اکثر کروائے جاتے ہیں اور عام جنرل پریکٹس میں ہمارے گلی محلے میں ڈاکٹرز جو ہیں سمپل یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، وڈال ٹیسٹ ہے اور ٹائیفائڈ ٹیسٹ ہے، اور زیادہ تر مریضوں کو اس پہ تشخیص کرتے ہیں اور مریض کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ جی ٹائیفائڈ ہو گیا۔ حالانکہ میں آپ کو بتاتا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ٹیسٹ ہے، نہ وڈال نہ ٹائیفائڈ یہ ہرگز ٹائیفائڈ فیور کی تشخیص کو کنفرم نہیں کرتے۔ ٹائیفائڈ کو اگر ہم نے کنفرم کرنا ہے تو اس کا جو اسپیسیفک ٹیسٹ ہے جو 100% اس کو کنفرم کرتا ہے وہ بلڈ کلچر ہے۔ فرسٹ ویک میں ہم بلڈ کلچر کرواتے ہیں۔ بلڈ کلچر ایک اسپیسیفک ٹیسٹ ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بھی ادویات اینٹی بائیوٹکس نارملی بخار میں استعمال کرتے ہیں وہ 3 دن بند کریں اور اس کے بعد ہم بلڈ کلچر کروائیں۔ اگر آپ کا بخار 2nd ویک میں انٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد اے گلوٹینیشن ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں ٹائیفائڈ کی جو کنفرمیشن کرنے کے لیے، اور 3rd ویک میں ہم سٹول کلچر کرواتے ہیں، اور اگر 4تھے ویک میں آپ کا بخار انٹر ہو جائے خدا نخواستہ جب اس کی سب سے زیادہ سیریس علامات آتی ہیں تو پھر ہم یورین کلچر کرواتے ہیں۔ ٹائیفائڈز کے نقصانات میکسیمم کیا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ جاننا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کا بخار 2 سے 3 ہفتے میں داخل ہو جائے تو آپ کے آنتوں میں سوزش پیدا کر سکتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں پرفوریشن کہتے ہیں۔ اس سے آپ کو پخانے کے ساتھ بلڈ آنا، آپ کے جسم میں بہت ساری ایسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ اب ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ بلڈ کلچر جو ٹیسٹ ہے وہ کیوں اہم ہے، ایک تو وہ آپ کی تشخیص کو کنفرم کرتا ہے، آپ کے جسم میں جراثیم کو کنفرم کرتا ہے، دوسرا آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو جراثیم ہے یہ کون سی اینٹی بائیوٹک سے بہتر ہوں گے۔ ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ ہر بخار کو ٹائیفائڈ فیور قطعاً نہ سمجھیں، اور ہمیشہ اپنے معالج کے مشورے سے اسپیسیفک بلڈ کلچر ٹیسٹ کی طرف ضرور جائیں تاکہ ٹائیفائڈ کی بر وقت تشخیص ہو سکے، کیونکہ نہ تشخیص ہونے کی صورت میں یہ ایک جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے۔ اگلی ویڈیو ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ کرنے جا رہے ہیں کہ معدے کے مسائل ہمارے معاشرے میں چونکہ بہت زیادہ ہیں اور لوگ بے جا معدے کے کیپسولز وغیرہ بہت لمبا عرصہ تک استعمال کرتے ہیں، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور ایچ پائلوری کو لے کے جو کہ معدے کی انفیکشن ہے بہت سارے ابہام ہیں، اس کے اوپر یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔